شب برات کا منانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بدعت ہے، اسلام میں کوئی شب برات نہیں ہے، کوئی شب برات ایک ہی لیلۃ القدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان المبارک شہر، اور جس میں قرآن اتارا گیا، جس میں کیا اتارا گیا؟ قرآن۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور وہ لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے۔ رمضان میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں وہ لیلۃ القدر۔ یہ شب قدر یہ نہیں ہے، یہ شب رات یا شب برات یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ شیطانوں کی ایجاد ہے، یہ شیطانوں کی ایجاد ہے، اور اسے منانے والے شیاطین ہیں۔ بہت سخت بات ہے نہیں؟ اللہ ہدایت ہے، بولو ہدایت عطا فرمائے۔ اس میں ڈاکٹر جب ہوتا ہے، ڈاکٹر جب ہلکی ہلکی گولی نہیں، مریض صحیح ہوتا ہے نا تو لمبا ڈوز دیتا، پھر انجیکشن مارتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اجتماع میں نیکی سمجھ کر کے جانا چاہیے یا نہیں؟ اجتماع مطلب یعنی تبلیغی جماعتوں کا اجتماع جو، اچھا یہ اجتماع یا تبلیغی والا، تبلیغی جماعت میں عدوا سیئاتکم، گناہ اپنے شمار کرتے جاؤ ہر قدم کے پیچھے، جتنے ذرے آئیں گے اس میں سب میں گناہ ملے گا، کوئی ثواب واب نہیں ہے، کیونکہ وہ گمراہی جماعت ہے، گمراہ والی جماعت ہے، اس لیے گمراہوں کے صحبت میں نہ بیٹھو۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وہ چھوڑو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور یہ سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہیں۔ معذرت کے ساتھ برا نہ لگے، ہم جھوٹا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی نصاب، فضائل اعمال، فضائل ذکر گپ موجود ہے، ایسی گپ ہے، مردہ اٹھ کے ہنس رہا ہے، مردہ قہقہے مار رہا ہے، مردہ آنکھیں کھول رہا ہے، مردہ شفاعت کروا رہا ہے، حضور بھی یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں، خضر آ رہے ہیں، سور جیسے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو یہ سب اس کتاب کے اندر لکھا ہے۔ تبلیغی جماعت قادری، چشتی، نقشبندی، صوفی، صابی والی جماعت ہے، یہ اسلام سے چند چیزیں لے کر باقی اپنی طرف سے ساری چیزیں ملا کر اسلام کو چوچو کا مربع بنایا ہوا ہے۔ یہ بدعت، یہ جو ہے گمراہ والی جماعت ہے، اس لیے نہ گمراہوں کے ساتھ اٹھو، نہ گمراہوں کے ساتھ بیٹھو، نہ گمراہوں سے کوئی تعامل اور کوئی تعاون کرو، بلکہ نیکیوں اور بھلائیوں پر تعاون کرو، چاہے اجتماع ہو چاہے کچھ بھی ہو، ہرگز نہیں جانا چاہیے، نہ شریک ہونا چاہیے۔ یہ تمام کے تمام سب چیزیں باطل پرست۔ اور کوئی سمجھنا چاہتا ہے، کوئی بھائی اگر مجھ سے اس باتوں کو میں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، آپ کتاب تبلیغی نصاب فضائل ذکر لے آؤ، اور اس میں جو عقیدہ لکھا ہوا ہے میں آپ ہی سے پڑھوا کر آپ ہی فیصلہ کر لو کہ یہ عقیدہ ماننے والے کون لوگ ہیں، میں کچھ نہیں کروں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ لڑکی کو دیکھنے کون کون جا سکتا ہے شادی کے لیے؟ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ لڑکی کو دیکھنے کے لیے باپ جا سکتا ہے، ماں جا سکتی ہے، بہن جا سکتی ہے، بھابھی جا سکتی ہے، اور اعلیٰ حضرت آپ بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ شادی آپ کو کرنی ہے، تو آپ محروم نہ رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی لڑکی دکھائی جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ آپ کی شادی بھی کروائے گا اسی سے۔ اب اس لیے بھی نہیں دیکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھ لوں گا تو جب مولانا کہہ کے کہیں شادی ہو جائے گی تو پسند نہ آئی تبھی بھی شادی ہو جائے گی، ایسی بات نہیں۔ پسند نہ آئی تو بہرحال گھر میں بتا دینا کہ مجھے نہیں پسند۔ اگر آگے سب پورا ہو گیا ہے اور کوئی ایک آدمی آئے تو اس کا اکیلا نماز ہوگی یا نہیں؟ اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے تاکہ دوسرا آدمی آئے اور اس کے ساتھ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے۔ آگے اکیلے نیت نہ باندھے، کیونکہ اکیلے نماز نہیں ہوگی، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ختنہ میں بھوج کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بھوج مطلب یعنی دعوت، کھانا کھلانے کے۔ اعوذ باللہ، اب کسی کی چنی کٹے تو اس پہ تم کھانا کھاؤ؟ اعوذ، یہ کیا ہے؟ ماں شرم کی بات ہے یارو، یہ اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غلط ہے، پتہ نہیں کیا کیا کھاؤ گے، اللہ بلا پتہ نہیں، استغفر اللہ، یہ شرم کی بات ہے یار۔ بچہ ہے، اس کی ویڈیو پکڑتے ہیں، ویڈیو بنا کے اب کل کو شادی جب ہوگی تو اس کی بیوی کو بتا دے یہ تیرا شوہر ہے۔ بس شرم کرو یار، حیا کرو، یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ ختنہ ہوتا ہے، ختنہ کرو خلاص، اس پہ کیا بکرا ذبح کرنا یا گوشت لانا یا کھانا کھلانا، یہ سب غلط بات ہے۔
یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں بچوں کو تیل اور اپٹن لگا دیں گی، پورا کپڑے وپڑے پہنا دیں گی، پھر یہاں ٹیکا لگائیں گے، یہاں پیشانی پہ ٹیکا، یہاں ٹیڑھا ٹیکا۔ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ یہ ہوتا ہے اس سے نظر نہیں لگے گی۔ اعوذ باللہ، یہ گمراہی۔ ارے بھیا یہاں تو پیچھے والے پورے تیار ہیں اور آپ بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ جلدی نہیں سوال لگے تو نہیں یہ وہ کرسی ہٹا رہے ہیں۔ تو یہ ٹیکا پیکا نہیں لگانا چاہیے، یہ سب حرام ہے، یہ سب سمجھ رہے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ یہ اسی طرح سے میں نے یہ بھی سنا کہ آپ کی بستی کے لوگ شام کو کسی کو پانی بھی نہیں پینے کو دیتے، کوئی بھی چیز نہیں دیتے، کہتے ہیں برکت چلی جائے گی، نمک نہیں دیں گے، رسی نہیں دیں، ارے تیل نہیں دیں گے، اچھا یہی چیزیں اور باقی چیزیں، اور مطلب تو شام کو یہاں دلہن بھی نہیں ودا کرتے ہوں، شام ہی کو ودا کرتے ہیں، تو وہ تو سب سے بڑی لکشمی ہے، نہیں دینا چاہیے، گھر سے چلی گئی تو برکت چلی جائے گی۔ یہ سب فراڈی باتیں ہیں، رسم و رواج کے رسم رواج، غلط بات ہے۔ کوئی بھی چیز، نمک ہو، پانی ہو، تیل ہو، کوئی بھی چیز ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، کسی کو بھی ضرورت ہے رات کے کسی بھی وقت، شام کو، دن کو، صبح آئے، اسے اگر آپ کے پاس ہے تو اسے دے دو، سمجھ گئے؟ کوا بیٹھ گیا کہاں کرنے کا تو کہتے جی مہمان آنے والا ہے، یہ سب جاہلی باتیں۔ بلی راستہ کاٹ گئی، پتہ نہیں آج کا کام تو گیا، یہ سب بدعقیدگی ہے، یہ سب حرام ہے، یہ سب شرکیہ عقیدے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں؟ ان سے دور رہیے، اپنے بچوں کو بھی دور رکھیے۔ میت کو مٹی دیتے میت کو چپل پہن کر جا سکتے ہیں، میت کو مٹی دیتے وقت جوتا یا چپل پہن کر جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ چپل جوتا پہن کے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہو یارو، وہاں تو قبرستان جانا ہے، اس میں کیا مشکل؟ ہاں، سیلفی کرنا کیسا ہے؟ سیلفی کرنا چاہیے یا نہیں؟ جو حرام ہے، بے ضرورت سیلفی حرام ہے۔ کوئی ضرورت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ضرورت جائز ہے، جائز کاموں کے لیے جائز ہے، حرام کاموں کے لیے حرام ہے۔ خطبے میں ڈنڈا لینا چاہیے یا نہیں؟ ہاں، ڈنڈا نہیں، سونٹا لینا چاہیے، خطبے میں سونٹا لینا چاہیے۔ عرب جب خطبہ دیتے تو تلوار لے کے کھڑے ہوتے تھے، صحیح میں، ہاں تلوار لے کے کھڑے ہوتے تھے۔ جی، جماعت اسلامی کیسی جماعت؟ جماعت اسلامی کیسی جماعت؟ جماعت اسلامی نہیں ہے، یہ سیاسی جماعت ہے، جیسے اور بھی جماعتیں، بی جے پی ہے، کانگریس ہے، آر جے ڈی ہے، ایسے یہ بھی ایک جماعت ہے۔ نہیں خیر میں اس کا نام نہیں لیتا بھائی، باوضو بیٹھا ہوں۔ اسلامی کا ساتھ دینا کیسا ہے؟ آپ ہندوستان میں یہ سوچ کر کسی کا ساتھ نہ دیں کہ یہ اس نے اپنے نام کے آگے اسلامی اور فلانی لگایا ہوا ہے، مسلم لگایا ہوا ہے فلاں۔ ہمارا بھارت سب کا ملک ہے، سب کے ساتھ رہو، سب کے ساتھ سب کا وکاس، ہمارے مودی جی کا نعرہ ہے، سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ ہاں تو تم الگ کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ ہمارا ہاں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس، سب کا ہاں وشواس گھات نہ ہو بس۔ جیسا کہ کچھ لوگ نعرہ تو لگاتے ہیں سب کا وشواس، لیکن پیچھے سے وشواس گھات کرتے ہیں۔ اللہ انہیں ڈنڈے مارے، بولو آمین۔ اللہ انہیں ہلاک فرمائے، اللہ انہیں ذلیل کرے، اللہ انہیں نیست و نابود کرے، اللہ تعالیٰ ان کے نام و نشان کو مٹائے۔ جو امت کے ساتھ قوم کے ساتھ وشواس گھات کریں، اللہ انہیں جہنم میں نرک میں ڈالے، بولو آمین۔ یہ ہے ہمارا ہتھیار، یہ ہے ہمارا ہاں، ورنہ سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ یہ ہمارا ملک سیکولر ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ جو سیکولر ہیں ان کا ساتھ دو، اچھے لوگ ہوں، چور اچکے بدماش قاتل خونی نہ ہوں، اچھے لوگ ہوں، ان کو ووٹ دو، وہ کوئی بھی ہو، وہ عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، عبد العلی ہو، کہ وہ رام ہو، کہ گوپال ہو، کہ موہن ہو، کہ کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا۔ اچھے لوگ ہیں، سماج کے شریف لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو لیڈر بناؤ، ایسے لوگوں کو آگے بڑھاؤ، تاکہ ہمارے دیش کے اندر کی ان کی خدمت ہو اور بچے پڑھیں، سکشت ہوں، جہالت ختم ہو، بڑھیں۔ سمجھ پاتے ہیں؟ اس میں یہ نہ دیکھو یہ ہندو، یہ مسلمان، یہ کرسچن، یہ سب، یہاں کچھ نہیں، سیدھی بات۔ یہ آخری سوال ہے، غیر مسلم کے گھر میں کھانا جائز ہے؟ غیر مسلم کے گھر میں کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر آپ جانتے ہیں وہ سور وور نہیں پکایا ہے یا جھٹکے وٹکے کا مرغا اور بکرا ہے تو اس کے گھر نہ کھاؤ، وہ کھانا نہ کھاؤ۔ دال چاول ہے، پوڑی بھاجی ہے،
تو وہ بھی کالونی کے علاج کے لیے بھی ایک مسئلہ چلا ہے مولانا. بڑے دکھ کی بات ہے, بڑے دکھ کی بات ہے. وہ اب آئی ہے تو بعد میں کہہ دے رہا ہوں, مجھے یاد لقمہ مجھے دینے کی ضرورت نہیں ورنہ میں بھول جاتا ہوں. ہمارے بھارت میں ایک پرانے پردھان منتری تھے, وہ دنیا سے چلے گئے. وہ پردھان منتری تھے. وہ جب پردھان منتری بنے تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں اپنا اپنا منہ پیو, کیونکہ اس میں جو ہے صحت بنتی ہے. کون تھے معلوم ہے وہ پردھان منتری؟ ان کا نام کیا تھا؟ کیا ہے, اتنی ویک نالج ہے, اتنی کمزور نالج ہے آپ لوگوں کی. وہ پردھان منتری جو اپنا منہ پیتے تھے روزانہ صبح کو, وہ کون تھے بولو؟ اپنا پیشاب پیتے تھے, کون تھے؟ کوئی نیتا ہوتا ہے تو جانیں گے, بس بتائیں بھائی. ہاں کوئی بتا رہے ہیں بابا؟ اٹل بہاری نہیں یار, مسز اندرا گاندھی کے دور میں ہی بنے تھے وہ. کچھ دیر بعد میں ہاں بولو. مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ سیاسی طور پر بھی اتنے دور ہیں سیاست سے, اتنے بڑے. ان کا نام کیا تھا معلوم ہے؟ ایک سوال ہے مولانا. اما پہلے میرے سوال کا جواب دو, پھر اپنا سوال کرو, پھر سوال کا سوال دو. وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, وہ تھے ہمارے پرائم منسٹر تھے. وہ بھارت کے کچھ دنوں کے لیے بنے تھے, ہے نا؟ نہیں ان سے پہلے تھے. دیکھو میرے منہ میں ہے, آ نہیں رہا وہ نام. تو وہ لال قلعے کے اندر 26 جنوری کو مشاعرہ ہوا. تو شاعروں کو تو جانتے ہی آپ, وہ کسی کو چھوڑتے تو نہیں ہیں. تو موقع دیکھا انہوں نے باقاعدہ یہ اخباروں میں اعلان آیا تھا کہ بھئی اپنا اپنا پیشاب پیو, اس سے صحت بنتی ہے, صحت کے لیے. تو چنانچہ اس شاعر نے کہا, غور سے سنو یہ شعر, اس شاعر نے کہا کہ مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پئیں. مشورہ یہ ہے سب اپنا اپنا پئیں. اور بات پینے پہ جب آ گئی تو کیوں دوست سب اپنا اپنا پئیں, تو کہتا ہے کہ یہ تعصب, یہ تفریق کیوں دوستو, تم ہمارا پیو ہم تمہارا پئیں. مراری جی دیسائی. اب سمجھ میں آیا. حضرت مرار جی دیسائی ان کا نام تھا. دیسائی جی تھے. کیا نام تھا ان کا؟ مراری نہیں یار, مرار جی دیسائی. دیسائی تھے وہ, بنیا تھے وہ. تو انہوں نے پیشاب اپنا اپنا پیا تھا. تو یہ کس بات پہ یہ بات آئی ہے؟ غیر مسلموں کے کھانا جائز. ہاں, غیر مسلموں کے ہاں کھانا جائز ہے کہ نہیں. اب دیکھ لو کہ اگر وہ پیشاب پینے والا ہوگا تو کہیں لوٹے میں پیشاب نہ رکھا ہو, تو پھر پتہ چلا وہ تم ہمارا پیو ہم تمہارا پیے. اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے. اور ہمارے دیش کے ایک بہت بڑے حکیم ہیں, ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں بغیر ریسرچ کے, یا کیسے وہ ڈاکٹر ہیں. یوگا کے بہت بڑے مہاراج تھے, اب وہ ڈاکٹر بھی پتنجلی یا متنجلی کا نام سے ہے نا. تو انہوں نے بھی سب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اس میں متر ڈالا کرو. کیا ڈالا کرو؟ متر. تو کہیں ایسا تو نہیں وہ متر پینے والا ہو تو جاؤ اس کے پاس, تو دال میں بھی متر ڈالا ہو, سبزی میں بھی متر ڈالا ہو, اسی طرح ہر چیز میں متر ڈالا ہو, تو پتہ چلے آپ متر پی کیا اور کھا کے آ رہے ہیں. ذرا سوچ سمجھ کے. گل میں گلشن میں نسیم سحری میں بلبلو دیکھ لو کہ گھات میں صیاد رہا. تو یہ تمام سب شبہ پیدا کر کر کے بھارت میں اندھ وشواس پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے اندر. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے, بولو آمین. ورنہ ہمارے گاؤں میں, ہمارے بستیوں میں ماشاءاللہ ہمارے دوست تھے جو غیر مسلم تھے, گپتا جی تھے, سب آج بھی ہیں, سب لوگ دوست ہیں. لیکن ایسے لوگوں کو کیا کہیں, کچھ لوگ ہیں ہر سوسائٹی میں بدماش کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. یہ کیڑے مکوڑے لوگ ہیں, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. سوال لمبا ہو جائے. یہ تو بڑا لمبا سوال ہو رہا ہے. آپ لوگ سوالات شیخ ابھی پڑھیں گے, چائے پئیں گے تو انشاءاللہ یہ سوال کا جواب ملے گا. ہاں جی, آخری سوال کریں. اب جو ان کو مائک. میرا سوال ہے کہ میں کسی سے 80-90 ہزار روپیہ لیا,
और उसको एक पूरा जमीन खाने के लिए दिया। कुछ दिन के बाद वो पैसा हमसे लौटा दिया और जमीन उसको हम दे दी। वो जमीन खाना में इस तरह से हमारे यहाँ सिस्टम है वो सुल्फाना जमीन होती है, वो गिरवी रखी है, वो जमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मसला है। नहीं गिरवी पैसा जो है वो देगा या जमीन छोड़ देगा। और वो जमीन का जो गल्ला है वो कौन लेगा? वो जो पैसा दिया है नहीं तो हराम, हाँ, वही चीज पूछ रही हूँ। वो हराम, वो हराम, वो हराम है। गिरवी के रखी हुए दौलत को इस्तेमाल करना हराम है। अस्सलाम वालेकुम।